نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے مجاہدین کا مقبوضہ کشمیر میں آخری جنگ کا اعلان۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، بھارت کو اس وقت چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ مشرق کی طرف سے اسے لداخ کے علاقہ میں اور اروناچل پردیش کے علاقہ میں، ڈوکلام کے علاقہ میں چائنا کی طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ چائنا نے اپنے میزائل نصب کر دیے ہیں، اپنے 3 انہوں نے ہوائی اڈے وہاں تعمیر کر لیے ہیں، بہت ساری فوج ان کی وہاں آ گئی ہے، 50,000 فوج ان کی پچھلے دنوں آئی ہے۔ تو وہاں پر چائنا انڈیا کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ ادھر ان کے مغرب میں پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہتر تھے، لیکن اب ہیروئن کی سمگلنگ میں ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ ہیروئن سمگل ہوتی رہے بندر عباس کے راستہ سے، اور یہ راستہ چلتا رہے، برقرار رہے اور ہیروئن سمگل ہوتی رہے، اسی طرح ہمارے پاس ہیروئن آتی رہے۔ مودی یہ چاہتا ہے، لیکن ایران نے ہیروئن کی سمگلنگ کا راستہ بلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہیروئن ہمارے علاقہ میں آ گئی تو ہم آپ کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے۔ تو انڈیا نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ ہیروئن نہیں آنے دیں گے تو ہم آپ کی بندرگاہ بندر عباس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، ہم یہ راستہ بند کر دیں گے۔ انہوں نے اس روٹ کو بند کر دیا، تو گویا کہ اب انڈیا کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی خراب ہو گئے ہیں ہیروئن کی وجہ سے۔ اور بالکل انڈیا کے شمال میں چائنا ہے یا افغانستان ہے، وہ دونوں بھی اس کے خلاف ہیں، نیچے سمندر ہے، اس کی تینوں سائڈیں کور ہو گئی ہیں انڈیا کی۔ گویا کہ چاروں شانے بھارت چت ہو چکا ہے۔ اب بھارت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہیں نکلنے کا، باہر جانے کا، دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کا۔ تو بھارت اکیلا کتنے دن جی لے گا؟ وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہوا بس نہیں کیا کرتا تھا، اور جس کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے خلیج بنگال میں وہ نظریہ پاکستان کو جو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ تو اب دیکھیں ادھر مشرقی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو کیا رہا ہے۔ 10 ہندو قتل کر دیے گئے ہیں بنگلہ دیش میں، قرآن پاک کو جنہوں نے بے حرمتی کی تھی، وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے 80 کے قریب مندروں کو وہاں جلا دیا ہے بنگلہ دیش میں۔ وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہاں جی، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کے دلوں میں نظریہ پاکستان کی جو لو ہے ابھی تک ان کے دلوں کے اندر جاگ رہی ہے، وہ زندہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 2 قومی نظریہ ابھی تک زندہ ہے ان کے دلوں میں، اور وہ بتا رہے ہیں ہندوؤں کو کہ وہ نظریہ ہے کیا اور ہم کس طرح تمہیں شکست دے سکتے ہیں۔ تو ادھر انڈیا جو ہے چاروں شانے چت ہو چکا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش ہے اس کے سر پر مشرق میں، بنگلہ دیش واقع وہ بھی ان کے مخالف ہے۔ تو اب جنوبی ایشیا میں کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جو انڈیا کا حامی ہو، جو انڈیا کے ساتھ ہو۔ بالکل چاروں شانے چت ہو چکا انڈیا، اور بالکل اکیلا رہ چکا پورے کے پورے ایشیا کے اندر۔ اس کا اور کوئی ساتھی نہیں سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو اس کے ساتھ ہے، باقی کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب افغان مجاہدین کو بھی موقع مل گیا ہے، انہوں نے بھی مقبوضہ کشمیر میں آخری جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام مجاہدین کی تنظیمیں آپس میں مل گئی ہیں، حزب المجاہدین اور غزنوی فورس اور دیگر تمام جماعتیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر متحد ہو کر ہندوستان کے خلاف آخری جنگ کا اعلان کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ دھڑا دھڑ وہاں حملے ہو رہے ہیں اور خون ریز جنگ ہو رہی ہے مجاہدین کی اور انڈیا کی، باہم انڈین فوجیوں کی۔ اور 2-3 حملے پہلے انہوں نے کیے ہیں جس میں انہوں نے تقریباً 10-12 کے قریب انڈین فوجی مار دیے تھے۔ اب پھر پونچھ اور رجوری کے جنگلات کے قریب پھر حملہ کیا مجاہدین نے، اس میں ان کا ایک کمیشنڈ افسر انڈیا کا فوجی افسر اور 7 ان کے دیگر سپاہیوں کو
مجاہدین نے مردار کر دیا ہے اور ان کو جہنم واصل کر دیا، ختم ہو گئے ہیں وہ۔ اور اسی طرح مجاہدین کے عملے مسلسل جاری ہیں۔ مجاہدین کی کمانڈ جو ہے اعلیٰ کمانڈروں کے سپرد ہے، اور وہ دل جگرا رکھنے والے نوجوان ہیں، اور وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہیں، اور بھارت کے خلاف وہ اپنے پورے مصمم ارادہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے اب یہ جنگ جو ہے کسی نتیجہ پر پہنچے گی۔ مجاہدین نے اسے آخری جنگ کہا ہے کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے، اس جنگ کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا کو مات دیں گے اور کشمیر کو آزاد کروا لیں گے۔ بھارتی فوجی اسی ڈر اور خوف کی وجہ خودکشیاں کر رہے ہیں، مجاہدین کے خوف کی وجہ سے، ہاں جی، اور مشقت کی وجہ سے، نامساعد حالات کی وجہ سے، کشمیری مجاہدین کے خوف کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 2 انڈین فوجیوں نے پچھلے دنوں میں خودکشیاں کی ہیں، خودکشی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا، اپنی کن پٹی پر انہوں نے رکھا بندوق پر پستول رکھ کر انہوں نے اپنی جان لے لی، اپنی مرضی سے اپنی جان لے لی، خودکشیاں کر رہے ہیں مجاہدین کے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ مجاہدین ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ راجوری اور پونچھ کے جنگلات جو ہیں وہاں تو مجاہدین کی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین دندناتے پھرتے ہیں، جرت نہیں ہوتی انڈین فوجیوں کے وہاں داخل ہو جائیں، اور کئی فوجی انڈیا کے وہاں لاپتہ ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کا آتا پتہ نہیں چل سکا، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ گئے کہاں۔ 20 کے حساب سے روزانہ انڈین فوجی مارے جا رہے ہیں راجوری اور پونچھ کے جنگلات میں، شوپیاں میں، اور دیگر جو علاقے ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہاں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، اور اللہ پاک کشمیریوں پہ اپنا فضل و کرم کرے گا، اور کشمیر کی آزادی جو ہے وہ دن دور نہیں جب کشمیری مجاہدین اور کشمیری عوام آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔